تو بہرحال ایک چیز جس کی وجہ سے امت شکار ہو رہی فتنوں کا وہ ہے تکاسل، کسل، سستی. ایک ہے تساہل، سہولت پسندی. مجھے ایک مولوی صاحب کے بہت بڑے عالم کے بیٹے نے کہا کہ کبھی 6-7 دن ہو جاتے ہیں میں جنابت کے اندر ہوتا ہوں، غسل نہیں کر پاتا. یہ تکاسل ہے، کسل اتنی غالب آ جاتی ہے کہ آدمی گناہ در گناہ کے اندر مبتلا ہوتا ہے. حدیث مبارک میں آتا ہے لا تدخل الملائکہ فیہ کلب او صورت وفی روایت او جنب. اس گھر کے اندر فرشتے داخل نہیں ہوتے جس کے اندر کتا ہو، تصویر ہو اور فرشتے ہوں. یہ جنبی آدمی ہو، جنبی عورت ہو، جنبی مرد ہو جنابت کے اندر. لیکن یہ کسلت ہے. ایک آدمی کا جی چاہتا ہے میں قرآن کریم کی تلاوت کروں لیکن نہیں کر پاتا. بہت سارے لوگ ایسے آئے ہیں، یہاں پر مرکز میں آتے ہیں، وہاں پشار میں آئے ہیں، جو مجھ سے ملے وہ کہتے ہیں حافظ قرآن میں قرآن پاک نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ بس نہیں پڑھ سکتے. زمانہ ہو گیا قرآن کریم مجھ سے رہ گیا ہے. اس کے اوپر نگران مقرر کیا جاتا ہے، پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ یہاں بیٹھ جاؤ، قرآن پاک شروع کرو، ایک سپارہ پڑھ کر پھر آؤ. تو وہ ایک سپارہ پڑھ لیتا ہے، پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ پارہ پڑھ لیا؟ اس نے کہا کہ ہاں پڑھ لیا. یہ کسل ہے، سستی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کسل سے پناہ مانگتے تھے. اللہم انی اعوذ بک من الکسل، یا اللہ میں سستی سے پناہ مانگتا ہوں. اس لیے حضرات اکابر مشائخ کے مجالس میں سب سے بڑا فائدہ، مولانا تھانوی رحمہ اللہ کے ملفوظات میں تو جگہ جگہ یہ چیز ہے کہ ان مجالس میں جانے سے انسان کی ہمت بنتی ہے، ہمت اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور ہمت یہ مقابلہ کرتی ہے انسان کی کسل کا، سستی کا. سستی آتی ہے. میں تسبیحات مسنون نہیں پڑھ سکتا، میں بیت ہو گیا ہوں 4 سال ہو گئے لیکن میں یہ نہیں کر سکتا، یہ نہیں کر سکتا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ہے تغافل، غفلت. ہم دنیا کے اندر سب سے آگے ہیں، شیر ہیں شیر، لیکن دین کے معاملے میں غفلت برتی جا رہی. اسی تغافل نے کی وجہ سے ہمیں فتنوں نے شکار کیا، فتنوں سے آگے رہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج کل فتنے ہی فتنے ہیں. یہ تحریک ان فتنوں کے مقابلے میں امت مسلمہ کو بیداری کی تحریک، بیدار کرنے کی تحریک. ہم فتنے پہچانیں، کس طرف سے فتنے ہمارے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، کس طریقے سے وہ ہمیں اپنے شکار بنا رہے ہیں، اور اس سے نجات کا طریقہ کار کیا ہوگا. اس مجمع کے اندر علماء کرام بیٹھے ہیں، میں ان کو نہیں، اس لیے کہ وہ سب جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث میں کن کن فتنوں کا تذکرہ ہے. مالی فتنے ہیں اور جاہی فتنے ہیں، اولاد کی طرف سے فتنہ ہے، ہر طرف سے فتنے مختلف شکلوں کے اندر ابھریں گے، اٹھیں گے، جس کی شمار بہت زیادہ ہے. اور محدثین حضرات نے وہ حدیث اپنے کتابوں کے اندر درج کی ہے کتاب الفتن کے نام سے. اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فتنوں سے ڈرایا ہے، اور فتنے سے ڈرایا ہے کہ وہ تمہارے خون کو نہیں، تمہیں بیماری سے نہیں کھائے گی، تمہارے ایمان کے لیے خطرہ ہے، تمہارے عمل کے لیے خطرہ ہے، تمہارے اخلاق کے لیے خطرہ ہے. یہ فتنہ تمہاری ایمانی آزمائش، تمہاری عملی آزمائش، تمہاری اخلاقی آزمائش. قرآن کریم میں اللہ پاک کا ارشاد ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے فتنے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ مال کو باہر پھینک دیا جائے، بلکہ مال کے فتنے سے بچیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا انی لا اخشی علیکم الفقر، میں تمہارے اوپر اس بات سے نہیں ڈرتا کہ تم فقر کی وجہ سے ہلاک ہو جاؤ گے، لیکن میں اس سے ڈرتا ہوں کہ تمہیں دنیا ہلاک کر بیٹھے گی. دنیا کے اندر تم ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی ریس لگاؤ گے، مقابلہ ہوگا، کوشش کرو گے. اب اس ریس لگانے کی خاطر حلال اور حرام کی تمیز ختم ہو جائے گی. سنن کی روایت کے اندر یہ حدیث بھی ہے، لوگ آئیں گے مال کمانے کے لحاظ سے حلال و حرام کی تمیز نہیں رہے گی، یہ حلال ہے یا حرام ہے. ہر طرف جتنا مال ہاتھ آتا ہے اس کو ہڑپ کر لیا جائے گا، چاہے وہ سود کا ہو، چاہے وہ جواری سے حاصل ہو، چاہے وہ ڈکیتی سے ہو، چاہے وہ غصب کا مال ہو، کسی طریقے سے بھی ہو. مال کا فتنہ یہ ہے کہ اس کا حصول اور اس کو مختلف مصارف میں صرف کرنے سے آپ کا ایمان داؤ پہ لگے گا، آپ کا عمل داؤ پہ لگے گا، آپ کے اخلاق داؤ پہ لگیں گے، آپ کے اندر سے ایمانی صفات نکل جائے گی. اولاد اور بیوی یہ فتنہ ہے، ان کی وجہ سے آپ کا ایمان، آپ کا عمل، آپ کے اخلاق خطرے میں رہیں گے. www.darsequran.com